تو اس بات کو سمجھنا کوئی مشکل نہیں، ہم سب مسلمان اس چیز پر اتفاق رکھتے ہیں کہ کامیابی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ہے، اور ان کی سنت کو سب سے بہتر سمجھنے والے، سب سے بہتر جاننے والے ان کے صحابہ کرام اور اہل بیت ہیں۔ اس پہ ہمارا مکمل بھروسہ ہے اور یقین ہے مسلمانوں کا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کرام کی بھی ضمانت دی ہے مجموعی طور پر۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو کوئی رسول کی مخالفت کرے بعد اس کے کہ اس پر سیدھی راہ کھل چکی ہو اور سب مسلمانوں کے راستے کے خلاف چلے، تو ہم اسے اسی طرف چلائیں گے جدھر وہ خود پھر گیا ہے، اور اسے دوزخ میں ڈال دیں گے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہاں پہ جن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے راستے پر چلنا چاہیے، وہ صحابہ کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کے راستے کو جو لوگ نہیں اختیار کریں گے تو ان کے ساتھ یہ انجام ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اپنی گمراہی میں بھٹکنے دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشہور حدیث میں فرمایا کہ سب سے افضل لوگ وہ ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور پھر ان کے بعد آنے والے، اور پھر ان کے بعد آنے والے۔ یہ تین ادوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خود کہ سب سے بہتر ادوار ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھنے کے لیے ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ صحابہ کرام نے اور اہل بیت نے ان کی سنت کو کس طرح سمجھا، نہ کہ یہ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور ان کی باتوں کو اپنی مرضی سے مروڑیں تروڑیں، اور یا پھر کہ ہم ان کی احادیث کو اور ان کی ارشادات کو اس طرح سمجھیں جس طرح کہ صحابہ کرام نے نہیں سمجھا، کیونکہ یہ ظاہری بات ہے کہ صحابہ کرام جو احادیث کو سمجھتے تھے، جن کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ہم ان سے بہتر کوئی مطلب تو نکال نہیں سکتے حدیث میں۔ تو حدیث کا جو مطلب ہے وہ ان پہ جو عیاں ہوگا وہ ہم پر ہو ہی نہیں سکتا۔ ان سب باتوں کی روشنی میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر امتی کی تعلیمات کو تولا جائے گا کہ کہیں یہ تعلیمات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ٹکراؤ تو نہیں ہے، اور جہاں ٹکراؤ ہوگا تو ہم رسول کی باتوں کو لیں گے اور امتی کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، چاہے وہ بظاہر کوئی عالم یا بزرگ ہی کیوں نہ ہو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی مفہوم ہے کہ ان کے سوا کوئی بھی شخص کامل انسان یا کامل رہنما نہیں ہو سکتا۔ ان باتوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں ادریسی سلسلے کے شیخ امین کی تعلیمات کا جائزہ لوں گا۔ میرا مقصد کسی کا دل دکھانا، کسی کو ناراض کرنا یا کسی سے مقابلہ کرنا نہیں ہے۔ میں کسی بھی جماعت سے تعلق نہیں رکھتا، نہ میں بریلوی ہوں، نہ میں دیوبندی ہوں، نہ میں شیعہ ہوں، نہ میں وہابی ہوں۔ میں ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں جو کہ قرآن کریم اور سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور میری کسی سے ذاتی دشمنی بھی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اس کے سوا میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ میں چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کسی کے اوپر اعتراض نہیں کرنا پسند کرتا، کیونکہ کسی بھی امتی سے غلطی ہو سکتی ہے، بیان میں بھی یا عمل میں بھی۔ یہ اس میں کوئی عجیب بات نہیں کہ اگر کوئی شخص دین کے معاملے میں کوئی غلطی کر جائے، لوگوں کو کوئی غلط تعلیم دے دے، مگر دین کی جو بنیادی باتیں ہیں وہ ایک ان پڑھ مسلمان بچے کو بھی معلوم ہونی چاہیے، اور ان پہ ہم سب کا اتفاق ہونا چاہیے۔ مثلا کوئی بھی یہ اٹھ کے نہیں کہہ سکتا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ یہ ایک ظاہری بات ہے، یہ ایک بنیادی بات ہے۔ اس چیز کو ثابت کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم کسی کو ہمیں سمجھانا پڑے کہ بھئی ایسا معاملہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کے رسول ہیں، بیٹے نہیں ہیں۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو کہ مسلمان بچے پہ بھی ظاہر ہونی چاہیے، یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے۔
تو اگر اس قسم کی کوئی بنیادی باتوں میں کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم دوسرے مسلمان بہن بھائیوں کو اس غلطی کے بارے میں آگاہ کریں تاکہ وہ اپنی حفاظت کر سکیں انشاءاللہ، اور دوسروں کو بھی بیان کر سکیں اس چیز کے بارے میں، اور ان کی بھی حفاظت کرنے میں ان کی مدد کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی ایک چیز پہ غور کرنا چاہوں گا کہ میں نے دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ شیخ امین کے مریدین نے کافی ان کے دروس اپلوڈ کیے ہیں۔ میں نے ان کے دروس جو سنے ہیں وہ یوٹیوب سے ہی سنے ہیں، اور ان کو میں نے ریکارڈ کیا ہے، اور ان کو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں۔ اس کے علاوہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یوٹیوب پہ شیخ امین کے مخالفین نے بھی اپنے کچھ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں، لیکن میں نے یہ پایا کہ ان ویڈیوز میں انہوں نے اچھے الفاظ میں گفتگو نہیں کی، اور ان ویڈیوز میں انہوں نے شیخ امین کے اوپر ایک جذباتی طور پہ اعتراضات کیے ہیں، اور علم کی بنیاد یا اسلام کی بنیاد پہ اعتراضات نہیں کیے، عقیدے کی بنیاد پہ اعتراضات نہیں کیے، بلکہ جذباتی طور پہ اعتراضات کیے ہیں۔ حالانکہ جن لوگوں نے یہ ویڈیو اپلوڈ کیے ہیں ان کے اپنے بزرگ، ان کے اپنے پیر خود اس قسم کی ملتی جلتی باتیں کرتے ہیں اور ملتے جلتے عقائد رکھتے ہیں، اس لیے یہ معاملہ مجھے درست نہیں لگا۔ بہرحال میں کسی کو ناراض نہیں کرنا چاہتا، تو آپ خود یہ ویڈیوز ان میں جن میں میں ذکر کروں گا شیخ امین کے دروس کے بارے میں، آپ خود ہی ان کو ملاحظہ فرمائیے اور فیصلہ کیجیے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔